السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ کتنے خوبصورت نام ہیں اور کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا بیان ہے۔ ہماری کیا وقعت، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس ہستی محمد مصطفیٰ کا مقام بیان کر سکے، اور ہمارے الفاظ میں کیا وسعت کہ ہمارے الفاظ اس مقامات محمد مصطفیٰ کو، شان محمد مصطفیٰ کو احاطہ کر سکے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرمسرت ولادت کے موقع پر نجف میڈیا پلیٹ فارم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہا ہے، اور اس پروگرام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق سوالات لے کر آپ کی خدمت میں میزبان غلام حیدر نوری حاضر خدمت ہوں، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا ایاز احمد نشفی صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم پروگرام میں آغاز میں چاہیں گے کہ آپ محمد مصطفیٰ کی ولادت کے ذکر کے ساتھ، اگر پروگرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے ساتھ اگر آپ پروگرام کا آغاز کریں، تاکہ ناظرین ہمارے دیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کے متعلق تاریخی طور پر اور جو رونما ہوئے اس کو ہم جان سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال فی حدیث القدسی لولاک لما خلقت الافلاک۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے بند حقیر کو مجھے شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ثانیاً آپ کے توسط سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے ذکر جو ہے، یقیناً ہم تو کیا بیان کر سکتے ہیں، خود حضرت آمنہ والدہ گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب ستارہ ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، میرا یہ بیٹا پاک طاہر روئے زمین پر آیا، اور جب زمین پر آتے ہیں تو سر سجدے میں ہے اور شکر خدا بجا لائیں، اور سجدے سے جیسے ہی سر مبارک اٹھاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نگاہ آسمان کی طرف بلند کی، تو پیشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نور رونما ہوا اور روشن ہوا، اور بیوی فرماتی ہے کہ اس نور سے پوری دنیا جو ہے روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز نظر آنے لگی، اور آسمان سے ایک ندائے غیبی آتی ہے کہ انک قد ولدتی سید الناس فسمیہ محمد۔ کہا کہ اے میری کنیز، بے شک تو نے جو بچہ جنا ہے یہ دنیا میں تمام بچوں کا سردار ہے، تمام لوگوں کا سردار ہے، لہٰذا اس کا نام محمد رکھنا۔ بے شک یہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا والدہ گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے کہ فرمایا کہ اس کا نام بھی خدا کی طرف سے ہی فسمیہ محمد، اس کا نام محمد رکھنا۔ اور علامہ مجلسی روایت میں نقل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اسی وقت جو ہے آسمان سے ایک اور ندائے غیبی آتی ہے کہ صدا آتی ہے کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آیا باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مبارک دنیا میں نہیں تھے، اور آپ کا دادا حضرت عبد المطلب دنیا میں موجود تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ رسول خدا کا چاچا ابو طالب معاذ اللہ ان پر بہتان لگاتے ہیں، کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ شکر کے الفاظ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب اللہ الارضان قد صاد فی علی المہد علی الغلمان، کہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بچہ عطا کیا جو کہ تمام لوگوں کا سردار ہے، میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہاں پر ایک شاعر جو ہے حسان بن ثابت جو ہے، حسان بن ثابت کا وہ اشعار بھی آپ کے خدمت میں بیان کر دوں کہ ذکر ولادت کے ساتھ ساتھ کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي صحیح وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء صحیح خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو یہ حسان بن ثابت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان میں یہ اشعار کہتا ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھوں نے تجھ جیسا بہترین خوبصورت احسن میں نے نہیں دیکھا بے شک، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں کسی بھی عورت نے تجھ جیسا جمیل اور حسین کسی نے پیدا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، تو پروردگار عالم نے تجھے خلق فرمایا ہے تو ہر عیب سے تجھے مبرہ رکھا، پاک و پاکیزہ رکھا، کأنک قد خلقت کما تشاء، پروردگار عالم نے تجھے ایسے خلق کیا جیسے تو خود چاہتا ہے، جیسے کہ خود چاہا ہو، اور کیوں نہ چاہو کہ خود خدا یہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اور میں نے تجھے فخلقتک یا محمد، میں نے تجھے خلق کیا، اور لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ لہٰذا آج کے دن جو ہے 17 ربیع الاول کو پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تو کئی سال پہلے خلق کر چکے تھے، اول مخلوق اول ما خلق اللہ نوری ہے، اس کے بعد تمام اہتمام کے ساتھ آج جب 17 ربیع الاول کو آخر نبی فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی دنیا میں، ایک بار پھر آپ کے خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی جامع اور بہت ہی مختصر انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے متعلق بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے لیے ناظرین کے لیے بیان کیا، اور اسی سوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوسرا سوال رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم سب آپ سے مستفید ہو سکے، کہ یہ ایک عظیم ولادت تھی، ایک آپ کی جب ولادت ہوئی یقیناً انسانیت کی امید تھی کہ آپ امید بن کر اس کائنات پہ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے آپ کو امید بنا کر بھیجا، تو یقیناً یہ ولادت کوئی معمولی ولادت نہیں تھی۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو یقیناً ناظرین بھی اجمالاً جانتے ہیں، ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس مواقع کے اوپر جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت وہ کون سے غیر معمولی جو ہے واقعات رونما ہوئے، چونکہ آپ کی ولادت غیر معمولی تھی، جس کے وہ ظاہر کرنے کے لیے جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خدا کا برجستہ اور منتخب خدا کا نمائندہ ہے۔ تو یہ جب اظہار ہوا تو اس کے نتیجے میں تاریخ میں اجمالاً ہم جانتے ہیں کہ بہت کچھ ایسے رونما ہوئے جو کبھی انسان نے تاریخ میں دیکھا نہیں گیا۔ تو اگر آپ مختصراً ان نمایاں واقعات کی طرف اشارہ کر سکیں۔ بے شک آپ نے جو سوال کیا واقعاً
اس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصراً پوائنٹ کے حساب سے میں اس کو بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت کے موقع پر، ولادت کے بعد بھی بہت سارے ایسے واقعات، معجزات اور عجائبات رونما ہوئے ہیں جس کو تاریخ نے نوٹ کیا ہے اور روایت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جب دھتکارا گیا، پروردگار عالم کے بارگاہ سے اس کو نکال دیا بے شک، تو ان کے پاس یہ طاقت تھی کہ نکالنے کے بعد بھی وہ آسمانوں پہ جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے ابلیس کو روکا گیا، صرف تین آسمانوں تک وہ جا سکتے تھے، باقی 4 تک یعنی 7 تک وہ نہیں جا سکتے، 4 آسمانوں تک سے روکا گیا۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو حجاب رکھے گئے، ایک آسمان سے بھی آگے نہیں جاتے، یعنی پورے آسمانوں پر وہ نہیں جا سکتے تھے، اور تمام شیاطین کے شر سے امت محمدی کو محفوظ کر دیا پروردگار عالم نے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کوئی بت نہیں رہا، کوئی بھی ایسا بت نہیں رہا اور جو بو کے بل نہ گرا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایوان کسریٰ جو ہے ایران کے بادشاہ کا جو ایوان تھا وہ لرز اٹھا اور وسقطت منہ 14 شرفتن، یعنی اس کے 14 کنگورے جو ہے گر پڑے، جو اس وقت کے جو ہے طاقت کا مظاہرہ سمجھا جاتا تھا، ایک علامت ہوتی تھی، وہ سب کے سب گر گئے۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزات اور عجائبات رونما ہوئے، جو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اچانک ساو نامی جو دریا تھا وہ خشک ہو گیا، اور سماو نامی ایک دریا جو پہلے سے خشک تھا اس میں پانی ابھر آیا۔ صحیح، یہ دیکھیں اچانک عجیب و غریب قسم کے رونما واقعات میں سے ہے کہ ہزاروں سال جو بت وہ پرستش کیا کرتے تھے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور سماوی اسی طرح کے نام ہے، سماوی دریا جو کئی سالوں سے، کئی ہزار سالوں سے وہ خشک تھا، اس میں پانی ابھر آیا۔ اور اسی طرح فارس کا جو آتش کدہ تھا اس میں ہزاروں سال سے کبھی آگ نہیں بجھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس پر بھی آگ بجھ گئی۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے، اعجاز میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے، امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلَكٍ مِّن مَمْلُوكٍ أَوْ مُلُوكِ الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْكُوسًا وَالْمَلِكُ مُخْرِسًا لَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَهُ ذَلِكَ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرُ الْمَلِكِ مِّن مُلُوكٍ، دنیا کے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو صبح جو ہے جو بادشاہ تھے، آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے، جتنے بھی بادشاہ کے تخت تھے وہ سب کے سب جو ہے صبح جو الٹا ہوا تھا، اور ہر بادشاہ جو ہے وہ فرمائے الا اصبح منکوسا، الٹا ہوا تھا، والملک مخرسا، اور سب بادشاہ گنگے ہو چکے تھے، ولا لا يتکلم یومہ ذالک، اس دن پورا دن کوئی بھی بادشاہ بولنے پر قادر نہیں تھا، کوئی بول نہیں سکا۔ سبحان اللہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ میں قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزاتی واقعات پر جو کہ آپ کی ولادت کے دن سارے رونما ہوئے۔ بہت سارے واقعات اور بھی ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رضایت کے لیے حضرت حلیمہ خاتون کے پاس بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ لے جاتے کے جو واقعات ہیں عجیب عجائب و غرائب موقع، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح ٹائم ملا تو آپ کے خدمت میں اور ناظرین کے خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ جو واقعات آپ نے پیش کیے، سارے واقعات میں ایک چیز مشترکہ نظر آتی ہے کہ پوری کائنات محمد مصطفیٰ آپ کی ولادت پہ پوری کائنات آپ کے سامنے تسلیم نظر آتی ہے۔ بے شک، یعنی کہ آپ کے آغاز ولادت سے ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سامنے پوری کائنات کو مسخر کیا تھا۔ سبحان اللہ، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یقیناً تو اس کی ولادت پہ پوری کائنات جب مسخر تھی اور
اگر محمد مصطفیٰ سے وفا کرے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے آپ تقدیر ساز بن سکتے ہیں. کمی یہی ہے کہ ہم جو ہے ان کے وفادار نہ رہ سکے. تو یقیناً اس ولادت پہ کیوں نہ آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے اور یقیناً حق بنتا ہے کہ ہم اس ولادت سے اور آپ کی زندگی سے کوئی پیغام حاصل کر سکے. تو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے کہ آپ کی زندگی سے ناظرین کے لیے ہمارے لیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہے ان کی زندگی ہمارے لیے، اور وہ نبی جو جس کے لیے خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے عالمین کے لیے. صحیح. وہ ذات، خدا کی ذات رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے. اور کیوں نہ ہو رحمت للعالمین نبی کی ذات سے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمتی حدود بیان کر رہے کہ رحمت للعالمین کا تعریف اگر ہم سوچیں اور ذرا تصور کریں تو رحمت للعالمین سے مطلب کیا ہے؟ ما سوائے اللہ. صحیح. ما سوائے اللہ. صحیح. ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہے، دنیا میں سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود زندگی سے ہم لوگوں کے لیے میں کیا بیان کر سکتا ہوں، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہی نبی جو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں آپ کو بھیجا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ پروردگار عالم نے مجھے اخلاق کے اس مراتب کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے کم از کم آج کچھ سیکھے. اور وہ نبی جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو اس نبی کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور، کہ یہ چاند جو ہے، یہ آسمان جو ہے، یہ ستارے جو ہے، یہ فلک جو ہے، یہ کائنات کس کے لیے مسخر کر دیا؟ رحمت للعالمین نبی کے لیے. تو آج اس رحمت للعالمین نبی کی ولادت کے موقع پر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ نبی رحمت للعالمین ہے. لا تقنط من رحمت اللہ. آج بہت سارے لوگ مایوسی کی وجہ سے، حالانکہ مایوسی کفر ہے، آج کتنے لوگ امید کے دامن چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین نبی ہے، تو تعلیمات محمد و آل محمد سے متمسک رہ کر، جس کے لیے پروردگار عالم کے رسول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہ کر امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. کہ جتنے بھی مشکلات آئے زندگی میں، جتنے بھی پرابلمس ہمارے درمیان میں آ جائے، ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.